میرے پہ الزام لگا نا پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ اس کو موو کر رہی ہے, ٹاپک تھوڑا ادھر لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا وہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے, یعنی مجھے بتائیں کہ مجھے را آپریٹ کر رہا ہے یا مجھے, پہلی بات تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, پہلی بات سر میں جس گاڑی پہ آیا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک عام مناسب سی گاڑی ہے, اور میں بیگم بچوں کے ساتھ آ گئی وہاں کے پاس, تو میرے آپ دفتر آئے ہیں یا گھر آئے ہیں, آپ کو دیکھیں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو تو مسائل ہی اچھے ہو جائیں, پیسے جیب میں آ جائیں, مناسب خوشحال زندگی میں گزاریں, اس کو ایسا نہیں ہے کوئی بہت کمی, لیکن اللہ کا شکر ہے. بتانے کا مقصد یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے, اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل نہیں, ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور وہ اگر الزام ثابت کروانے پر آپ آ گئے تو ایسی کوئی چیز, وہ آپ نے جس طرح ہم نے ہیئر سے کی بات کی ہے نا, تو ہیئر سے ایک نیومر فیکٹری میں کوئی شخص نیومر جنریٹ کرتا ہے اور اس کو ہیئر سے والے جو ہیں وہ 100 لوگ جو ہیں وہ آگے سے آگے لے جاتے ہیں وداؤٹ اینی بیسس. شاہ صاحب, پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے پاکستان میں جتنی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں اس میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اعتبار سے جو سا دیکھا جائے تو آپ کے دل کے جو ہے وہ کون سا قریب ہے؟ اور میں اس پہ لازمی طور پر چاہوں گا کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ایکسپریسو اینڈ اوپن اباؤٹ اٹ, اس پہ واضح طور پہ بات کی جائے. چونکہ دیکھیں میری کم از کم پوڈ کاسٹ ایسی ہے جس پہ کوئی ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے, ایز لانگ ایز جو ہے we are pro society, we are pro Pakistan, we are pro constitution, we are pro people, we need to be very honest and open about everything. So ہمیں ملک کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے. جو بات آپ درست سمجھتے ہیں میں آپ سے توقع یہ رکھوں گا کہ ہم کھل کے بات کریں اور واضح طور پر بات کریں. پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں سب سے قریب جو ہے وہ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ دیکھیں سر, میں بات کر دوں گا, اس کے بعد کیا ہوگا میں پہلے بتا دیتا ہوں. یہ پچھلے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. پچھلے دن میں نے نا ایک جگہ میں جیل میں لیکچر دے رہا ہوں, تو جیل کے اس لیکچر کے بعد نا میں ایک جگہ آگے, وہ جو ایڈیشنل کمشنر تھے نا میرے ساتھ تھے, تو میں جیل کا وزٹ بھی دورہ بھی رکھ دیا انہوں نے میرا. تو دورہ کرتے کرتے میں ایک جگہ آیا تو میں نے سلاخیں پکڑ لی, تو اس طرف جو کیمرہ مین تھا اس نے میری فوٹو کھینچ لی. تو میں نے بعد میں ایڈیشنل کمشنر صاحب کو کہا کہ ہوتے گیا لیکن ہوں ان تھم نیل تے کوئی نہ لا دے. نہیں سر میں تھانوں گارنٹی دے رہے ہیں کوئی نہیں لائے گا. ویری نیکسٹ ڈے ایک یوٹیوب چینل نے اس تصویر کو لگایا ہوا تھا اور میں جیل میں کھڑا تھا, ٹھیک ہے, اور تھم نیل بن چکا تھا. یہ پرابلم ہے. میں تو اوپینین دے دوں گا, میں نے اس سے پہلے بھی اوپینین دی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس میں سے کوئی ایک ٹکڑا پکڑا جاتا ہے, اس کو اس کی اینگلنگ, یار یہ سب سے بڑا ظلم ہم کا. شاہ صاحب میری پوڈ کاسٹ پہ کسی نے اگر ایسی جو ہے وہ تھم نیل دیا نیگیٹو قسم کا, نیگیٹو سے میری مراد یہ ہے کہ فیکٹس کے خلاف جا کے, جو یہاں پہ کانورسیشن کی اسپرٹ ہے اس کے خلاف جا کے, تو I'll make sure that we pursue not only the legal notice but the case, اور we will take everybody to the cleaners. بندے تیار ہو جائیں سارے کے سارے, یہ میں لے جاؤں گا سیدھا ہم نے لیگلی سو کر دیں. ہاں یہ کریں گے اگر اینگلنگ غلط ہوئی. ہاں اینگلنگ جو بات جس اسپرٹ میں ہے کانورسیشن پہ اس کو ایز اٹ از جو سا رپورٹ کرتے ہیں we don't have a problem. دیکھیں سر, دیکھیں دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے موجود ہیں لیڈر, جتنے موجود ہیں, یہ سارے میرے ملک کے لیڈر ہیں. ایبسولوٹلی یہ اچھے ہیں, یہ برے ہیں. میں آپ کو بڑا واضح پیغام یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, اور میری بات کو میاں صاحب سیکنڈ کریں گے, سب کے سب جو ہمارے دوست ہیں, پڑھنے لکھنے والے, سوچنے والے, سمجھنے والے, عقل رکھنے والے, وہ تو سیکنڈ کریں گے. اب اگر عقل ہے ہی نہیں, سمجھ نہیں آئی, پھر موجے نہیں. بھائی دنیا کا کوئی بندہ نبی رسول کے علاوہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ڈن 100%. نمبر 2, اگر وہ انسان ہے, ولی اللہ بھی ہے, وہ گناہ گار ہوگا. جی بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسے شخص کو ولی کنسیڈر کرتا ہے تو وہ خود جو ہے بے وقوفوں کی لسٹ میں. میں کہتا ہوں چلے ولی اللہ بھی ہو, پھر بھی وہ انسان ہے. اب رہ گیا, اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب رہ گیا کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں. انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے. ڈیفینیشن نمبر 1, انسان وہ مخلوق ہے جو ایک سا نہیں رہتا, یہ بدلتا رہتا ہے. یہ کبھی اشوک اعظم ہوتا ہے, اس کے بعد دنیا ساری چھوڑ کے آخر کار ایک سینٹ بن جاتا ہے. یہ کبھی جو ہے ایک گجرانوالہ کا دہقان اور کسان ہوتا ہے, اور پھر یہ رنجیت سنگھ بن جاتا ہے. کبھی یہ ایک عام شیرشاہ ہوتا ہے, پھر یہ شیرشاہ سوری بن جاتا ہے. یہ کبھی عام ایک فزکس کا ٹیچر اور پروفیسر ہوتا ہے, بعد میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بن جاتا ہے. یہ کبھی ایک سانڈے اور لاہور شہر اور کرشن نگر میں کھیلنے والا ایک لڑکا ہوتا ہے, اور بعد میں وہ وکیل بن کے کامیاب ہو کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. یہ کبھی جو ہے وہ گلشن ناوی کی گلی میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ملک کا ایک موٹیویشن اسپیکر. یہ ایسی ہے. ڈن سر. پہلا تھیسس کیا تھا, انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے. دوسری بات, انسان بدلتا ہے, کانسٹنٹ چینج ہوتی رہتی ہے انسان. تیسری بات, چینج کے ساتھ ساتھ ایک ایوولوشن بھی ہے جسے میچورٹی کہتے ہیں. یہ تیسری تھیوری ہے, سب مانتے ہیں. چوتھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, انسان دنیا کا قابل ترین انسان, کئی ایسی سچویشن ہے جس میں ریلیونٹ نہیں ہوتا.
بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو سمجھیے گا دوبارہ ذرا, اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایسا ممکن ہے کہ جو جسٹس کارڈن کا ٹائم تھا, اس ٹائم کا قابل وکیل اٹھ کے آئے اور میں اور آپ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں. بٹالوی صاحب آ گئے, مثال لیں, یا کوئی آ گئی, اور ہم کہیں کہ یار یہ تو ہے, لیکن سائبر لاز کو نہیں جانتے یہ, کیونکہ تو بنے نہیں تھے. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ ان کا دور اور تھا, یہ دور اور ہے. یا مثال لیجئے کہ پرانے کوئی مجید نظامی صاحب یا کوئی بڑا بندہ آ جائے اور وہ آ کے کہے کہ یار یہ ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے, ان کا وہ دور نہیں تھا. اس میں یاسر شامی چھائے گا, اس میں یاسر شامی آج کے دور کے لوگ ہی ہوں گے. اب یہ جو سارے مجھے سننے والے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب خان صاحب ہمارے سن سکیں گے نہیں سن سکیں گے, لیکن لیڈرز مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت. میرا یقین ہے کہ بڑے پالیٹیشینز مجھے سن رہے ہوں گے, آپ کو سن رہے ہوں گے, آپ کے فالوور ہیں سن رہے ہوں گے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں. آپ کا ستیہ ناش کرنے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں. یہ پیٹر کے بارے میں کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا پیٹر کو کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دو. ہواری تھے نا قریبی, پیٹر نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں آپ کا اتنا چاہنے والا عاشق ہوں, میں جان دے سکتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ پکڑے گئے, وہ جو واقعہ پورے کا پورا جوڈا کس ہوئی اور اس کے بعد پکڑے گئے, تو پیٹر نے کہا کہ یہ کون ہے, وہ جسے ہم کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, اس نے کہا یہ کون ہے, تو وہ بات صحیح ثابت ہوئی, یہ انسان ہے, اتنا کمزور ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے لیڈرز کو, یہ اگر فرض کریں میاں نواز شریف, مریم نواز, میاں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, عمران خان صاحب, شاہ محمود صاحب, ترین صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب, جماعت اسلامی کون ہے جی, سراج الحق صاحب, مولانا فضل, یہ میرے لیڈرز ہیں نا سارے. اس کے بعد ایم کیو ایم رہ گئی, کیا نام ہے جی آج کل تو خالد مقبول صدیقی صاحب, جتنے بھی ہیں سر, سب کو کھڑا کر دیں. میں سب سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں, خدا کے لیے اپنے ارد گرد خوش آمدی اور آپ کی ایگو کو پمپ کرنے والے ان سے بچیں. اس ملک میں اگر کوئی بھی لیڈر زوال کی طرف گیا ہے تو اس کے پیچھے دو وجوہات. ون از ایگو, سیکنڈ از خوش آمدی. خوش آمدی کی نا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک دفعہ نا میں ایک آفس میں بیٹھا ہوں, بیوروکریٹ کا آفس, سینئر تھے کافی, ریٹائر ہو چکے, اور بڑے وہ سخت ایروگنٹ. اچھا ایروگنس میں نا پھر زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے, ایگو کو ڈبل ہو جاتا ہے نا اس میں. تو ایسا ہوا کہ ان کا جو تھا نا وہ ایک اسسٹنٹ, وہ فائلیں سائن کروا رہا تھا, لیکن وہ ایسے میں سامنے بیٹھا ہوں تو وہ ایسے ایسے تھلی جا رہا. تو وہ ان کو نا ڈکار آ گیا, ڈکار آ جاتے, میں پی رہا ہوں تو ڈکار آ جائے, وہ ڈکار آیا تو ایک دم اسے چھوڑ کر سر واہ 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 واہ, ڈکار پہ ہی تعریفیں شروع کر دی. آپ نے سر یہ ہارورڈ سے سیکھا تھا. علی بھائی میں نے اپنا ہنسا مشکل سے کنٹرول کیا, اور صاحب نے ہوں کیا الٹا. صاحب نے یہ نہیں کہا چپ کر, ان کو عادت پڑ چکی تھی خوشامد سننے کی, انہوں نے کہا اگلا سائن. یار میں نے یہ ڈکار مارنا بھی ہارورڈ سے سیکھا تھا. اس قدر لوگوں میں اپنی تعریف سننے کی عادت ہوتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں اگر ان باتوں کو سامنے رکھوں تو میں پہلے تھیسس بتا چکا ہوں, یہ سارے میرے لیڈر ہیں یار, یہ سارے میرے لیے قابل تھے. گناہ گار کون ہے کون نہیں ہے اس کا نہ مجھے اپنا پتا ہے, مجھے چلے اپنا پتا ہوگا لیکن مجھے اپنے باپ کا بھی نہیں پتا ہوگا یار, یہ تو اللہ کو پتا ہے. یہ تو روز قیامت فیصلے ہوں گے. رہ گیا ملک کے لیے ٹھیک کون ہے, تو میں نے بتا دیا اس کا جواب بھی کہ سب میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں. رہ گیا یہ کہ ایولیوشن تو بڑے مار کھا کے اوپر آ گئے ہیں, بڑے مار کھا رہے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے. پھر رہ گیا جواب یہ کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے, تو ٹھیک ورڈ نہیں ہے, ریلیونٹ ورڈ ہے. دنیا میں ریلیونٹ ہوتا ہے, جو ریلیونٹ ہوتا ہے نا وہی سولوشن ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے سارے کا سارا, اس میں کوئی بہتری